ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ عشاء رحمان اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں FM4 کے ٹی وی کے پروگرام ناز برداریہ میں، جو پاکستان کا سب سے معتبر حالات حاضرہ کا پروگرام ہے۔ جس پروگرام میں ہمیشہ کی طرح میرے سوالات کے جوابات دینے کے لیے، ان پر اپنا بے لک تجزیہ کرنے کے لیے میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے ملک کے ممتاز دانشور سینئر کالم نگار تجزیہ کار ادریس ناز صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر، خدا کا شکر ہے کہ ہمارے سیاستدانوں کو بھی حالات کی سنگینی کا اندازہ ہوا ہے، احساس ہوا۔ بالآخر عمران خان صاحب نے بھی انگڑائی لی ہے اور بیدار ہوئے ہیں۔ انہوں نے بھی سلام متاثرین کے لیے فنڈ ریزنگ جو ہے وہ سٹارٹ کر دی، اور اطلاعات کے مطابق ابھی تک 5 ارب کے قریب جو ہے وہ فنڈ کل رات سے جمع ہو چکے ہیں۔ آپ کیا کہتے ہیں، کیا یہ سلام متاثرین کے لیے اور پاکستان کے لیے خوشائن بات ہے؟ عشاء، خدا کا لاکھ شکر، جیسے آپ نے فرمایا کہ ہمارے جو سیاسی قیادت تھی یہ بہت دیر سے بیدار ہوئے۔ جی، عمران خان صاحب کو پہلے تو شاید اتنی سنگینی کا اندازہ ہی نہیں تھا۔ عمران خان صاحب اپنے جلسے کر رہے تھے اور انہوں نے تو کہہ دیا کہ یہ بھی تو ملک اور قوم کی خدمت ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ عوام میں شعور بیدار کرنا، انہیں سیاسی طور پر شعور دینا، پختگی دینا، اس میں کوئی شبہ نہیں، وہ بھی قومی خدمت ہے۔ لیکن جب لوگ پاکستان کا ایک تہائی حصہ جو ہے وہ ایک شدید قسم کے عذاب سے گزر رہا ہو، ایک عجیب ان پہ سیلاب کی اور زمینی اور آسمانی آفت ان پہ ٹوٹ پڑی ہو، تو اس صورتحال میں سیاست کرنا، میرے خیال میں سیاست ہوتی رہتی ہے اگر ملک سلامت رہے۔ اچھا بھائی، جن لوگوں پہ آپ نے حکمرانی کرنی ہے وہی سلامت نہ رہے گی تو حکمرانی کس پہ کرنی ہے؟ تو یہ بہت اچھی بات ہے، عمران خان صاحب کو بالآخر اندازہ ہوا، اور ہم بار بار کہہ رہے تھے اسی پروگرام میں، آپ کے پروگرام میں نے 3 دفعہ تقریباً کہا کہ عمران خان صاحب اس وقت اس ملک کے سب سے پاپولر لیڈر ہیں۔ لوگ ان پہ اعتماد کرتے ہیں، ان کی ایک سے پہ لوگ اپنے گھروں سے ہر طرح کی چیزیں نکال کے باہر رکھ دیتے ہیں، اپنے زیورات، اپنے پیسے، سب کچھ۔ عمران خان صاحب جب اٹھے ہیں 3 گھنٹے میں انہوں نے یعنی کہ 500 کروڑ روپیہ اکٹھا کر لیا، 5 ارب سے زیادہ پیسے اکٹھے کر لیے۔ یہ 3 گھنٹے کی محنت ہے، یہ بہت بڑی بات ہے کسی لیڈر کی، ایک کال پہ، ایک اس کے سے کہنے پہ لوگ سارا کچھ نکال کے باہر رکھ دیں۔ اور ابھی شروعات ہے، ایک تخمینہ ہے ابتدائی طور پر، کنفرم تو ابھی نہیں ہوا، لیکن ابھی ایک تخمینہ ہے کہ 5 ارب ڈالر سے زیادہ کا نقصان ہو چکا ہے ہمارا۔ یہ ابتدائی تخمینہ، اس سے کہیں زیادہ، اس سے 3 گنا زیادہ آپ کہیے ہمارا نقصان اب تک ہو چکا ہے۔ کل کے پروگرام میں نے کہا تھا کہ اگر آج ہم شروع کر دیں ان لوگوں کی بحالی کا کام تو ہمیں 10 سال چاہیے ان لوگوں کو بحال کرنے میں، اسی سطح پر لانے میں۔ اچھا، وہ بیچارے کس سطح پہ تھے؟ کچے جھونپڑے تھے ان کے، کچے ان کے گھر تھے، ان کے مال مویشی تھے۔ پوری زندگی کی کمائی کیا ہوتی ہیں؟ 2-4 بھینسیں اور ایک گدھا، ایک کتا، یہ ان کی پوری زندگی کی کمائی ہوتی ہے۔ تو اس سطح پہ لانے کے لیے انہیں ہمیں 10 سال چاہیے، کیونکہ بہت زیادہ تعداد میں لوگ متاثر ہوئے ہیں۔ پھر جو سوات کی طرف اور خیبر پختونخوا کی طرف جو تباہی پھیلی ہے، وہاں کروڑوں اربوں روپے کی جو بلڈنگس تھی وہ تباہ ہوئی ہیں۔ تو اس ساری صورتحال میں ان لوگوں کو ابھی جو عارضی آپ نے ریلیف دینا ہے، بالکل عارضی ریلیف دینا ہے، وہ بہت مشکل ہے اس وقت۔ اب دیکھیے جلدی امراض پھوٹ پڑے ہیں وہاں پہ، جلدی بیماریاں پانی میں رہنے کی وجہ سے، پانی کا ماحول ہے ارد گرد، ویسے ہی وہ جو کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں ان کی وجہ سے جلدی امراض پھوٹ پڑے ہیں اب ان لوگوں میں۔ تو ان لوگوں کو شدید قسم کی میڈیسن کی ضرورت ہے، فوری طور پر بہت سارے ڈاکٹرز کی ضرورت ہے، میڈیکل کیمپ لگے وہاں پہ ان لوگوں کا علاج کیا جائے۔ اب دیکھیے، ایک طرف ان کو زندہ رہنے کے لیے سانسیں درکار ہیں، ٹھیک ہے، وہ سانسیں نہیں مل رہی انہیں۔ اچھا، چھت بڑی دور کی بات ہے، چھت نہیں مل رہی، سونے کے لیے انہیں ایک چٹائی نہیں مل رہی، صرف چٹائی مل جائے، زمین پر بچھا کے اسے سو جائے، ان کے لیے بڑی بات ہے۔ چھت، سر پہ ایک سائبان ہو، بے شک وہ خیمے کی صورت میں ہو، یہ نہیں مل رہی اس وقت۔ عشاء، میں نے اس روز کہا تھا، اور رب کعبہ کی قسم رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جب سوچتا ہوں کہ ہم اپنے گھروں میں ہیں، ہم اپنی چھتوں کے نیچے ہیں اور بہت سارے مسائل کا سامنا ہے۔ ہمیں یہ سوچ کے رات کو نیند نہیں آتی کہ ہم نے بل جمع کروانا ہے، اس میں فیول ایڈجسٹمنٹ لگ کے آگے وہ چارجز نکلیں گے کہ نہیں نکلیں گے۔ کتنی چھوٹی سی بات ہے۔ جب آپ ان کی پریشانی دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں کے پاس ان کے لیے اگلا لمحہ کیا، ہم اگلے لمحے زندہ ہوں گے؟ ہمیں تو صرف بل کا مسئلہ ہے نا، کہ بجلی کا بل ہے بھیا، آپ نے کیسے اس میں سے نکالنا ہے فیول ایڈجسٹمنٹ کو۔ تو ہمارے لیے یہ چھوٹی سی بات، ابھی خبر آئی ہے تھوڑی دیر پہلے کہ لاہور ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ گورنمنٹ تو کہہ رہی تھی نا جن کے 200 یونٹ ہیں ان سے جو نیچے والے ہیں 200 یونٹ تک، ان کا فیول ایڈجسٹمنٹ ختم کر دیا جائے۔ تو ہائی کورٹ سے خبر آئی ہے کہ ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ جتنے بھی فیول ایڈجسٹمنٹ ہیں سب لوگوں پہ وہ آپ ختم کریں۔ اگر ایسا ہو جاتا ہے تو میں نے تو وہ اس میں کمنٹ کیا، میں نے کہا کہ خدا کا لاکھ شکر ہے ایک طویل مدت کے بعد کسی بھی کورٹ نے عوام کے مفاد میں کوئی فیصلہ دیا ہے، ورنہ اشرافیہ کے لیے فیصلے ہوتے ہیں، انہی کو ریلیف دیا جاتا ہے، پاکستان کے عوام کو کوئی ریلیف نہیں ملا کسی بڑی کورٹ کی طرف سے۔ تو یہ پہلا فیصلہ اگر اس پہ امپلیمنٹ ہو جاتا ہے 100% اور سب لوگوں کو فیول ایڈجسٹمنٹ فنڈ جو ہے وہ ختم کر دیا جاتا ہے تو یہ بہت بڑا ریلیف ہوگا۔ خیر میں عرض کر رہا ہوں، میری اور آپ کی اور جو بچے ہوئے لوگ ہیں جو اپنی چھت کے نیچے ہیں،
ان کا پرابلم کیا ہے کہ ہمارا بل کسی طریقے سے ٹھیک ہو جائے, اس میں جو ناجائز ٹیکسیز ہیں وہ واپس ہو جائیں. لیکن ان لوگوں کی طرف دیکھیے جنہیں یہ یقین ہی نہیں ہے کہ اگلا لمحہ ہم زندہ ہوں گے. بہت سارے لوگ ابھی تک پھنسے ہوئے ہیں, وہ پانی میں گرے ہوئے ہیں. اچھا گاڑیاں جو ہیں وہ ایسے بہ کے گئیں جیسے تنکے بہ کے جاتے ہیں, ٹرک کے ٹرک بہ کے گئے. تو یہ ساری صورتحال ہے, انسانی جانوں کا ضیاع ہوا, مویشیوں کا ضیاع ہوا, بہت سارے گھر جو ہیں وہ مسمار ہوئے. تو یہ 5 ارب ڈالر سے زیادہ کا نقصان ہے ابتدائی طور پر. یہ میرے خیال میں 10 سے 15 ارب ڈالر کا نقصان ہے. جب آپ سارا تخمینہ لگائیں گے تب آئیڈیا ہوگا. تو کئی شہر نئے آباد ہو سکتے تھے. تو عمران خان صاحب کا اس سلسلے میں پہلے ہم کہہ رہے ہیں مذہبی جماعتوں نے اس میں بڑا کردار ادا کیا ہے, اور مذہبی جماعتیں جو ہیں انہوں نے لوگوں کے دل جیت لیے ہیں. اب عمران خان صاحب اٹھ کے آئے ہیں, انہوں نے رات 3 گھنٹے محنت کی ہے, اور حکومت کو چاہیے کہ اب دیکھیے ہم ایک پیج پہ اگر نہیں آ جاتے, میں نے اپنی ٹائم لائن پہ اور میں نے ٹویٹ کیا تھا, میں نے کہا کہ میں نے اپنی زندگی میں دیکھا بھی اور اپنے بڑوں سے سنا بھی کہ اس قوم پر جب کوئی مصیبت ٹوٹ پڑتی تھی تو یہ قوم ایک جگہ پہ ایک پیج پہ اکٹھے ہو جاتے تھے, سارے لوگ ایک ہو جاتے تھے, وہ بھول جاتے تھے کون وہابی ہے سنی ہے. سارا سال لڑائیاں ہوتی تھی, تم وہابی ہو, تم کافر شیعہ کافر, یہ ساری لڑائیاں ہوتی تھی. لیکن جیسے ہی کوئی مصیبت ہم پہ ٹوٹ پڑتی تھی تو سارے لوگ اکٹھے ہو جاتے تھے اور ایک دوسرے کا خیال رکھتے تھے, پوچھتے تھے کھانا کھایا کہ نہیں کھایا. لوگ اپنے گھروں سے کچھ نہیں لا سکتے تھے تو وہ 2 روٹیاں ضرور لے آتے تھے. تو یہ قوم اکٹھی ہو جاتی تھی. لیکن اس دفعہ حیران کن بات ہوئی ہے, قوم اس قدر تقسیم ہو چکی ہے. اس پہ ہم پھر کبھی بات کریں گے یہ کس نے تقسیم کیا اور سازش ہوئی ہے اس قوم کے خلاف. یہ قوم اس حد تک تقسیم ہو چکی ہے کہ اب یہاں تک کہہ دیا گیا کہ فلاں پارٹی کو پیسے نہیں دینے کے, وہ چور سیلاب متاثرین کے لیے خط لکھ دیے گئے کہ ان کو پیسے نہ دیں. تو قوم اس حد تک تقسیم ہوئی ہے. خدا کا لاکھ شکر ہے کہ اب عمران خان صاحب اٹھ کے آئے. تو میں حکومت سے کہوں گا کہ اگر عمران خان صاحب اٹھ کے آ گئے تو آپ یہ جو پابندی ہے ان پہ, تمام ٹی وی چینلز ان کو براہ راست دکھائیں اور زیادہ مؤثر انداز سے دکھائیں, اور باقی لوگ بھی نکلیں. شباز شریف صاحب بھی آ کے ٹی وی کے سامنے بیٹھے اور لوگوں سے اپیل کریں. وہ ٹائم نکالیں جیسے خان صاحب نے 3 گھنٹے نکالے ہیں, وہ بھی آ کے عوام سے اپیل کریں اور وہ پیسے لیں. آپ نے دیکھا ہے کہ امریکہ میں جو الیکشن ہوتا ہے اس میں فنڈ ریزنگ ہوتی ہے. جو ان کے کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں, جو سب سے زیادہ پیسے لیتا ہے وہ سب سے زیادہ پاپولر لیڈر گنا جاتا ہے اور اسے ٹکٹ دیا جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں اس وقت یہ ہمارے ملک پہ جو موقع آن پڑا ہے, ہم پہ جو افتاد آن پڑی ہے, جو مصیبت آن پڑی ہے, اس کا حل یہ ہے کہ جیسے عمران خان صاحب آئے ہیں قوم کے سامنے, انہوں نے اپیل کی ہے, شباز شریف بھی باہر نکلیں, وہ بھی لوگوں سے پیسے مانگیں, چندہ اکٹھا کریں اور ہمیں پتہ چلے کہ کون کتنا پاپولر ہے, قوم کس پہ زیادہ اعتماد کرتی ہے. اسی طرح مولانا فضل الرحمان باہر نکلیں, وہ کیوں نہیں قوم سے پیسے مانگ رہے. تو جتنے بھی کینڈیڈیٹس ہیں, جتنے بھی ہمارے پرویز الہی صاحب کو نکلنا چاہیے, وہ بھی عوام سے اپیل کریں, پیسے مانگیں, اور ان کے کہنے پہ بھی بہت سارے لوگ پیسے دیں گے. ہمیں اس قوم کو پیروں پہ کھڑا کرنا ہے. اور ابھی آفس میں بیٹھ کے ایک بات ہو رہی تھی کہ ہمارے بہت سارے لوگ جو ہیں اس وجہ سے بزنس چھوڑ کے یہاں سے چلے گئے ہیں پاکستان سے. بنگلہ دیش میں ہمارے 90% لوگ جو تھے نا پاور لوم انڈسٹری سے, وہ 90% لوگ بنگلہ دیش میں چلے گئے. اب حوزری سے وابستہ جو لوگ ہیں وہ بھی نکل رہے ہیں. آہستہ آہستہ سارے لوگ نکل جائیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں استحکام نہیں ہے کاروبار میں. ایک تو گورنمنٹ کو اس بات کی سمجھ ہی نہیں ہے کہ انہوں نے کتنے دن گزارنے ہیں, کوئی کسی قسم کی اسٹیبلٹی نہیں ہے, تو لوگ یہ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں. پھر جو یہ کر رہے ہیں فیول ایڈجسٹمنٹ کے نام پر اتنے زیادہ بل, فیکٹری والے تو بیچارے بھاگ رہے ہیں کہ یہ ہو کیا رہے, اتنی کمائی نہیں ہے جتنے پیسے. پاکستان میں پروڈکشن کرنا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے. ٹریڈنگ کی طرف لوگ آ رہے ہیں, اور جو پروڈکشن والے تھے وہ اس ملک سے بھاگ رہے ہیں ان ملکوں کی طرف جہاں بجلی نہیں جاتی اور اتنے ٹیکسز نہیں ہیں بلوں میں. یہاں تو آپ نے مطلب 15 محکمے جو ہے نا وہ بجلی والوں کو کہتے ہیں ہمارے پیسے اکٹھے کر کے دیں. تو یہ انہوں نے خود واپٹا والوں نے کہہ دیا کہ ہم تو ایک صرف ریکورنگ ایجنسی ہیں, یہ ہمارا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے, ہم تو پیسے اکٹھے کر کے دیتے ہیں. تو یہ صورتحال بن گئی اس ملک میں. تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ کاروباری لوگ باہر بھاگ رہے ہیں. یہاں پہ بہت مشکل ہو جائے گا آنے والے دنوں میں, لوگوں کو روزگار نہیں ملے گا. پھر ذریعہ اجناس جو ہیں وہ تباہ ہو گئی ہیں. تو آنے والے دنوں میں ایک عجیب قحط کی یا مہنگائی کی شدید ترین صورتحال ہوئی. اگر سارے سیاستدان ایک پیج پہ اکٹھے نہیں ہوتے, مل بیٹھ کے اس قوم کا نہیں سوچتے, اور ایک دوسرے کو برا کہنے کی بجائے جیسے مذہبی جماعتیں کافر کہا کرتی تھیں, اگر یہ غدار کا کھیل ختم کر دیں گے, ایک پیج پہ اکٹھے ہو جائیں گے, تو جو میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں 10 سال لگیں گے ان لوگوں کو بحال کرنے میں, پھر ہم 1-2 سال میں انہیں اپنے پیروں پہ کھڑا کر لیں گے. یہ اسی صورت ممکن ہے جب ساری کی ساری پارٹیز ایک پیج پہ ہو جائیں اور یہ تہیہ کر لیں کہ ہم نے اس قوم کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرنا ہے. اور خدا کے لیے اپنی پالیسیز کو نرم کیجیے. اگر اسی طرح بزنس مین اس ملک سے جاتے رہے, سرمایہ اسی طرح اس ملک سے جاتا رہا, تو آنے والے وقتوں میں 2 وقت کی روٹی کھانا بڑا مشکل ہو جائے گا.
اس قوم پہ رحم کریں. تمام سیاستدان ہمارے کہنے پہ، عوام کے کہنے پہ جی سر ایک پیج پہ اکٹھے ہو جائیں اور ملک اور قوم کے لیے کچھ کریں. سیاست ہوتی رہتی ہے، اگر لوگ بچ گئے تو یہ ہمارے رعایا کے بادشاہ سلامت بنے رہیں گے. اگر رعایا ہی نہ بچی تو پھر یہ کس پہ اقتدار کریں گے؟ یہ ایک دفعہ عمران خان صاحب کو بھی سوچنا چاہیے اور شہباز شریف صاحب کو بھی سوچنا چاہیے. جی ناظرین، آپ نے ہمارے سینئر تجزیہ کار کی گفتگو سنی. امید ہے آپ کو آپ کے بہت سے سوالات کے جوابات مل گئے ہوں گے. اسی کے ساتھ اپنی میزبانی شاہ رحمان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.